بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہماری گفتگو ہے کہ شیعہ کتب میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت بیان کی گئی ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ شیعہ کتب میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، نعوذ باللہ، جو لڑاکا عورت ہے، جو نعوذ باللہ بدتمیز ہے، جو نعوذ باللہ اپنے شوہر کا دامن پکڑ لیتی ہے، اس سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، اس سے بدتمیزی کرتی ہے، اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک غیر مردوں سے لڑتی ہے، ان کا گریبان پکڑ لیتی ہے۔ اس طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو شیعہ کتب میں پیش کیا گیا ہے۔ آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں ان کی کتب سے، شیعہ کی کتب سے، کہ کس انداز سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پیش کیا گیا ہے کہ وہ لڑاکی عورت ہے، نعوذ باللہ، بدتمیز، نعوذ باللہ، کتب میں، شیعہ کتب میں ان کی سیرت کو جس طرح پیش کیا گیا ہے، جو اپنے شوہر کی نعوذ باللہ بدتمیزی کرتی ہے، ان سے لڑتی ہیں، اونچی آواز میں بولتی ہیں، انہیں تانے دیتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے شیعہ حضرات کی اولین کتاب ہے اصول کافی۔ اس میں جو لکھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑ لیا، گریبان پکڑ کے کھینچ لیا۔ کیا آپ یہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر مرد کا گریبان پکڑیں گی اور کھینچ لیں گی؟ کیونکہ نسبی رشتہ کوئی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ آپ کے لیے غیر ہیں۔ تو آپ کس طرح ان کا دامن، اپنا گریبان پکڑ کے کھینچ لیتی ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی لخت جگر، اس طرح ان کا اخلاق ہوگا؟ یہ کتاب اصول کافی ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی، یہ دیکھ لیں آپ، جلد 1 ہے، اور یہ دارالکتب اسلامیہ ایران سے چھپی ہے، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 490۔ 490 صفحہ پر لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گریبان پکڑا اور پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور ان سے بدتمیزی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اصول کافی، یہ سیرت بیان کی گئی ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شیعہ کتب میں۔ آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں، بتانے والا ہوں کہ کس طرح، یہ تو تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ سیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح بدتمیزی کی، ان کا گریبان پکڑا اور پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، جو کہ میں نے آپ کو اصول کافی 490 صفحہ نمبر سے میں نے آپ کو دکھایا۔ آگے دیکھیے، حق الیقین شیعہ کی بہترین، ان کی اپنی ایک بنیادی کتاب ہے، اور اس میں یہ صفحہ نمبر 127 پر، اور احتجاج حضرت زہرا با ابو بکر در امر فدق، مطبوعہ تہران، اور امالی توسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296، مطبوعہ قم مجلسی یوم جمعہ۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئیں تو آپ کے آنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھے، آپ کے آنے کے منتظر تھے، تو سیدہ نے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ پلائی، نعوذ باللہ من ذالک، ایک دلیرانہ گفتگو کی کہ تم بچے کی طرح شکم مادر میں پردہ نشین ہو گئے ہو اور ذلیل لوگوں کی طرح بھاگ آئے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ امالی توسی حق الیقین، تہران سے چھپی ہیں، صفحہ نمبر حق الیقین کا 127، کہ تم ایک شکم مادر میں پردہ نشین ہو گئے اور ذلیل لوگوں کی طرح بھاگ آئے ہو، تم نے زمانہ کے بہادروں کو پچھاڑا لیکن ان نامرادوں سے بھاگ کھڑے ہوئے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں بتایا گیا کہ ذلیل لوگوں کی طرح تم بھاگ آئے ہو، حضرت سیدہ
فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح بدتمیزی کی؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کر سکتی ہیں؟ یہ سیرت بیان کی گئی شیعہ کتب میں۔ آگے دیکھیے، المعالی والمجالس شیخ صدوق کی کتاب ہے، شیخ صدوق ان کے معتبر ترین ان کے عالم ہیں، صفحہ نمبر 281، مجلس ہادی و سبعون، مطبوع ایران کم طبع جدید، اور انوار نعمانیہ جلد اول صفحہ نمبر 58، نور مرتضوی مطبوعہ تبریز طبع جدید، 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں جو صفحہ جلد اول صفحہ نمبر 58 پہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ دیا تحفے کے طور پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باغ بیچ کے آئے، جب گھر آئے بلکہ وہ سارا بیچ کے باغ ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دی۔ جب گھر آئے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور ان سے باتیں کرنے لگی کہ تم سارا بیچ کے آئے ہو، تم نے کچھ کھایا ہے؟ تمہارے بیٹوں نے کچھ کھایا ہے؟ تم سارا باغ بیچ کے آ گئے ہو؟ اور ان کا دامن پکڑ لیا، اونچی آواز سے بات کی، یعنی کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کردار ہے کہ اپنے شوہر سے لڑتی ہیں، ان سے بدتمیزی کرتی ہیں، اونچی آواز میں بولتی ہیں، ان کا دامن پکڑ لیتی ہیں۔ انوار نعمانیہ جلد اول صفحہ نمبر 58، اور یہ تبریز مطبوع تبریز سے چھپی ہے۔ یہ ہے شیعہ کتب کی حقیقت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لکھا ہے انہوں نے۔ آگے دیکھیے، مزید ان کی کتاب جلال العیون جلد اول صفحہ نمبر 196، زندگانی فاطمہ زہرا طبع جدید تہران، انوار نعمانیہ جلد اول صفحہ نمبر 79، نور مرتضوی مطبوعہ تبریز جلد۔ اس میں کیا ہے دیکھیے جی، اس میں یہ ہے کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لونڈی دی تحفے پر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے تو اپنا سر اس لونڈی کی گود میں آپ نے رکھا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر شیعہ کتب میں انوار نعمانیہ اور جلال العیون ان کی معتبر کتاب ہے، جلال العیون صفحہ نمبر 196۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لونڈی دی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ اس لونڈی کے پاس گھر میں موجود تھے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اس لونڈی کی گود پر سر رکھ لیا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ٹھیک ہے، آگے جملے دیکھیے انہوں نے جو لکھے ہیں، فارسی میں اس کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی یہ دیکھ کر، یہ حالت دیکھ کر غصے میں آئیں، پوچھا کیا کچھ کام بھی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے اونچی آواز سے بات کی اور روکھے پن میں کیا کہا، کیا کچھ کام بھی کیا ہے؟ یعنی نعوذ باللہ ہم بستری کیے اس لونڈی سے؟ حضرت علی نے کہا، اے پیغمبر خدا کی بیٹی، خدا کی قسم کچھ نہیں کیا، بس ہم باتیں کر رہے تھے، کچھ نہیں کیا۔ تو اب تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہو۔ حضرت علی پست ہو گئے کہ یہ غصے میں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس مجھے اجازت دو، میں اپنے گھر جاتی ہوں، اپنے والد کے گھر جاتی ہوں۔ یہ لکھا ہے انوار نعمانیہ جلال العیون ان کی معتبر ترین کتاب ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت بیان کی ہے کہ آپ نے اپنے شوہر سے اس طرح بات کی کہ وہ کچھ کام کیا؟ وہ کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے دیکھیے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جلال العیون جلد اول صفحہ نمبر 435، ولادت سعادت حضرت مطبوعہ تہران طبع جدید، اور مناقب ابن شہر عاشوب جلد 4 صفحہ نمبر اس کا 50۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کو یہ فرشتے کے ذریعے معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے اور وہ شہید ہوں گے۔ اس بات پر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض تھیں کہ ایسا بیٹا میں کیا کروں کہ جو بعد میں شہید ہو جائے۔ آپ نے با کراہت کے طور پر اپنے پیٹ میں اس کے رکھا اور خوش نہیں تھی آپ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش پر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں تھی،
شیعہ کتب میں موجود ہے، جلال عیون جلد اول صفحہ نمبر 435، اس طرح اور کتب میں موجود ہے۔ یہ سیرت بیان کی شیعہ کتب نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نعوذ باللہ من ذالک، بادل ناخواستہ حاملہ ہوئیں۔ حضرت نے فرمایا کیا کبھی کسی کو تو نے دیکھا ہے کہ اسے بچہ ہونے کی خوشخبری دی جائے، آپ کو بتایا گیا آپ کا بیٹا ہوگا، شہید ہوگا، تو آپ علیہ السلام فرمایا تم کیوں پریشان ہو؟ تو اور وہ اس سے باقرات حاملہ ہوئی، یعنی کہ جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا ہوگا، وہ شہید ہوگا، تو باقرات حاملہ ہوئیں، یعنی اس کے قتل ہونے کی وجہ سے مغموم ہوئی کہ ایسا بیٹا میں نے کیا کرنا ہے، اور ایسے بچے کے جننے کو اچھا نہیں سمجھتی، یہ بھی لکھا ہے۔ اور وعدہ حمل کے وقت بھی آپ خوش نہیں تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں تھی۔ یہ ان کی کتب جلال عیون میں کتابوں میں لکھا ہے، ان میں ایک کتاب جلال عیون اور مناقب ابن شہر آشوب۔ آگے دیکھیے کہ کس انداز میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی انہوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جلال عیون جلد اول صفحہ نمبر 194 اور دوسرا ہے جلال صفحہ نمبر 94، تہران جدید، اچھا، زندگی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باب ہے اس کا۔ اور مصنف جلال عیون لکھتے ہیں کہ سند صحیح کے ساتھ یہ بات ہمیں ملی ہے، معتبر سند کے ساتھ، جناب صادق سے روایت کی ہے کہ حلال چیز بیان کرنے میں غیرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب زفاف جناب علی اور جناب فاطمہ سے فرمایا، شب زفاف جب آپ علیہ السلام نے شادی کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں کام نہ کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، جب تک میں نہ آؤں کام نہ کرنا۔ یہ جلال عیون والے کہتے ہیں کہ یہ سند حسن کے ساتھ یہ معتبر روایت ہے، اور جو اردو میں اس کا ترجمہ ہے جلال عیون کا، وہ صفحہ نمبر 251 پر یہ عبارت موجود ہے۔ یہ شیعہ کتب میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کی گئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح سیرت بیان کی گئی، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک غیر مرد کا دامن پکڑا، بلکہ گریبان پکڑا، پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ اصول کافی 490 پہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ ان کی کتاب میں فروع کافی معتبر کتاب ہے ان کی۔ اس میں لکھا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو آپ رو رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رو نہیں، اگر علی سے بہتر کوئی بندہ ہوتا نا میں تیری اس سے شادی کرتا، لیکن بندہ اور ہے ہی نہیں علی سے بہتر ہمارے قبیلے میں۔ رو رہی تھی اس پر کہ میری شادی نعوذ باللہ حضرت علی سے کیوں ہوئی۔ فروع کافی جلد نمبر 5، اور یہ چھپی ہے دارالکتب اسلامیہ، اور یہ ایران کا ہی ہے چھاپا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تہران کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ، کوئی بات چھپی نہیں رہے گی آپ سے۔ اس میں صفحہ نمبر ہے اب 378 کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو آپ رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے دلاسا دیا کہ رو نہیں، علی سے بہتر میرے قبیلے میں تھا نہیں، اگر کوئی بہتر ہوتا تو میں اس سے آپ کی شادی کرا دیتا، لیکن اب تم اسی پر گزارا کرو۔ یہ لکھا ہے فروع کافی جلد 5، صفحہ نمبر ہے اس کا 378۔ یہ ہے کتب شیعہ کی حالت۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا، ان کو شہید کیا، ان کا گھر جلایا۔ یہ ان کی اصلیت ہے ان کتابوں کی، جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح بھونڈے الفاظ کہے گئے کہ حضرت علی سے آپ نے کہا کیا تم نے کام کیا لونڈی سے؟ اس طرح کے الفاظ ایک نبی کی بیٹی کی طرف منسوب کرنا، اور اس طرح کا کردار جو میں نے آپ کو ان کی کتابوں سے دکھایا ہے، کیا ہمارے نبی کی بیٹی کے ایسا کردار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سارا مکر فریب جھوٹ ہے، یہ ان کی اصلیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔